کہ ہم کیا کریں, کرپشن اتنی زیادہ ہے, نواز شریف آپ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر آپ کرپشن ختم کرنے کے لیے قدم اٹھائیں گے آپ خود پکڑے جائیں گے. چیلنج کرتی ہوں عمران خان صاحب کو, میں درخواست کرتی ہوں عمران خان صاحب کو کہ جس طرح دوسروں پہ الزام لگانے کے لیے روز حاضری دیتے تھے, آج اپنے سوالوں کو جواب دینے کے لیے تو سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن آئے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج پیمرا چیئرمین نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ کوئی دھمکی کی آمیز فون کالز ان کو کر رہا ہے. کون کر رہا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے. خط بھی انہوں نے لکھا ہے وزیر اعظم پاکستان کو, چیف جسٹس آف پاکستان کو اور آرمی چیف کو. کیا وجہ ہے کہ پیمرا چیئرمین کو ان سب کی مدد مانگنی پڑ گئی, اور پیمرا پر اتنا پریشر کون ڈالتا ہے, کیوں ڈال رہا ہے, یہ بھی آج کا سوال ہے. ہمارے ساتھ عارف حمید بھٹی صاحب موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, بہت شکریہ بھٹی صاحب. جنرل امجد شعیب صاحب موجود ہیں. جنرل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. علی زیدی صاحب تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے یہاں پر, اور مولا بخش چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. سر یہ کون ہے بھٹی صاحب, آپ سمجھ تو گئے ہیں کہ اشارہ کس کی طرف ہے, لیکن ظاہر ہے کھل کے بات نہیں ہو رہی, کیوں؟ نہیں ہم کھل کے بات کر لیتے ہیں, ہماری کوئی پرابلم نہیں. پہلے تو دیکھنا یہ ہے, نام نہیں لیا اس لیے میں بھی نام نہیں لے رہا. چلو میں بھی نہیں لیتا. چیئرمین پیمرا ہے کون, یہ کس طرح تعینات ہوئے, ان کی جب چیئرمین پیمرا کی میرٹ کیا تھا, ان کو تعینات کیا کس نے, ماضی میں انہوں نے جس ادارے کو آج ہٹ کرنے کی کوشش کی, ایک ایفیڈیوٹ میں پہلے بھی ہٹ کر چکے ہیں. ان کی اس ادارے سے نعت کیا ہے, یا وہ ادارہ ان کے پیچھے کیوں پڑا ہے, ہم اس طرح کہہ لیتے ہیں. پہلے بھی ایک ایفیڈیوٹ میں انہوں نے اسی ادارے کو کہا کہ انہوں نے فلاں بندے کو مروانے کی کوشش کی. یہ انہیں پہلے تو بتایا, پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ٹائم نہیں دیا اور مجھے پریس کانفرنس. بھائی آپ کو تو پرائم منسٹر نے رول اینڈ ریگولیشن پاؤں کے تلے کچل کے 2 دفعہ ایڈ دے کے ماسٹر سے ایجوکیشن گریجویشن کی, تو آپ کو وہ ٹائم نہیں دے رہے. بڑی حیرت والی بات ہے بھائی. لیکن یہ اگر کال ہوئی ہے ٹھیک ہے یا غلط, اگر وہ پہلے تو خود کہے نا کی ہے انہوں نے, دیکھیں میں کسی نے بھی کیے, چھوڑ دے اس کو, کسی نے بھی کیا کال کرنا ٹھیک ہے, غلط دھمکی لگانا کال دھمکی کسی کو بھی دینا, جو ابصار سب کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ 1-2 ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ہر ان کے نوٹس پہ, ہر ان کے پروگرام پہ نوٹس دے رہے ہیں, اور جو پاکستان کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہا ہے, جو فوج کو سپورٹ کر رہا ہے, ان کو یہ ٹارگٹ کر رہا ہے. ان کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ اوپر سے کہہ رہے ہیں, اب اگر انہوں نے سنی ہوگی آپ نے کہ ہائی کورٹ نے پیمرا کا کام لے لیا, اس کا مطلب ہے یہ مجھے پھانسی لگا دیں تو میں کورٹ کے پاس ریلیف لینے نہ جاؤں, عدالتیں بند کر دی جائے. ان کا یہ شاید اس سے زیادہ کہ وہ سٹے آرڈر لے رہے ہیں, ان کا یہ بھی ایشو تھا کہ کیا سٹے کا فیصلہ نہیں ہو رہا. نہیں میں ایک چیئرمین پیمرا سائٹ, میں پہلے بھی ایک بات کر دوں کہ ان کے ساتھ میرا ذاتی تعلق بھی, میری دوستی بھی ہے, میرے قابل احترام ہے, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. لیکن اگر آپ کو خود نواز شریف نے نوازا ہے, آپ تو انڈیپینڈنٹ ہیں ہی نہیں. پہلے تو اپنی انڈیپینڈنٹ تو ثبوت کریں کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں. آپ منصف بن کے پیمرا میں کام کر رہے ہیں, اگر باعث بن کے کر رہے ہیں, کبھی بول کو بند کرتے ہیں, کبھی آپ کے جو نیریٹو آپ کی حکومت کے بارے میں اپوائنٹنگ اتھارٹی کون ہے ویسے اس کی, یہ تو بڑا سب بعد میں جاؤں گا اس پہ. میرا سوال پہلا نقطہ, کیا تو جندال کو لگا دیں ڈیفنس سیکٹری, پھر اگر اپوائنٹمنٹ اتھارٹی کی بات ماننی ہے پی ایم کی, جندال کو لگا دے. نہیں لیکن جذباتی گفتگو تو اچھی بٹی صاحب, جذباتی نہیں, اس کو نیشنلٹی دلا دے نا. آپ کے لیے کون سا ایشو ہے حکومت کے لیے؟ مسئلہ یہ کیا یہ فون کالز اگر کوئی کر رہا ہے ادارے بند کر, میں آپ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہوئے تھوڑا سا اختلاف اس بات پہ, یہ سٹے آرڈرز والی بات. آج حکومت ایک پارٹی اتفاق فاؤنڈری کے 15-16 سال سٹے آرڈر غلط سٹے آرڈر ہے. ایگزیکٹلی تو انہوں نے اس پہ بات کی, اس نے اس کو بات کی. کنٹیسٹ کیا جا سکتا ہے سر, کنٹیسٹ ہو سکتا ہے, پنجابی میں لیکن ایسا لگ رہا ہے عدالتیں سٹے آرڈر دے کر بھول جاتی ہیں. ان کی حکومت چل رہی ہے کے پی میں. میں چھوٹی سی مثال دوں, پنجابی میں کہتے ہیں نا, منہ کھاوے تھے اکھ شرماوے. پہلے نا میرٹ پہ خود آئے, پھر آ کے میرٹ کو لوگوں کو بتائیں کہ میرٹ کیا ہے. آپ خود تھریڈ کرنا چھوڑے. میں روزانہ تو آپ کے گھر میں پتھر ماروں تو پہلے میرے گھر ایک پتھر آ جائے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کوالیفائی کر کے, آپ یہ بات کوالیفائی کر کے کہ میرٹ, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ میرٹ پہ نہیں, پھر بھی نہیں, اگر آپ کو لگتا ہے تو پہلے آرگومنٹ کر لیتے ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں, آپ بتا دیں میرٹ پہ ہے. میں تو اس بحث میں کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں کہ میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہے یا نہیں ہے. تو آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ کال ان کو صحیح ہو سکتا ہے, انہوں نے خود کروائی ہو اپنے؟ میں نے کب کہا کہ صحیح ہے, میں نے کب کہا, تو پھر یہ بات ہے ہی نہیں. پھر تو یہ میں نے آپ سے کیا کہا ہے, اصولی طور پہ اگر
کال آئی ہے تو غلط ہے. اچھا کاشف عباسی کیا سمجھتا ہے ابصار عالم پرائم منسٹر کی مرضی کے بغیر پریس کانفرنس کر سکتا ہے؟ نیوز لیک اور پاناما لیک کو پیچھے ڈالنے کا یہ ایک تھرڈ فارم نہیں ہے؟ کیوں؟ خیر اگر آپ کو لگتا ہے اس سے پاناما لیک پیچھے چلی جائے گی، میرا تو نہیں خیال سے پیچھے جائے گی. نہیں، 1-2 گھنٹے اس پہ میں ایک بات کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس میں جو پریس کانفرنس اس میں نوٹ کیا ہو تو بول کے معاملے انہوں نے کہا کہ جی مجھے منسٹر آف انٹیریئر نے چٹھی لکھی تھی اور میں نے تو پوسٹ آفس کا کام کیا. پیمرا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، پوسٹ آفس ہونا چاہیے اس کو. اس نے کیوں نہیں پوچھا گورنمنٹ سے کہ جی آپ جو بند کرا رہے ہیں مجھے ذرا کنونس کر دیں کیا، کیونکہ میں نے بھی ایک کمیٹی میں لے کے جانا ہے. ان کی بھی ایک از اٹ ناٹ کہ سیکیورٹی کلیئرنس آپ کو گورنمنٹ ہی دے گی؟ نہیں، وہ انہوں نے سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دی. اگر سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے ایک ادارے کی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود آج لیٹس سیٹ اے پالیسی آلسو نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر سیکیورٹی کلیئرنس نہیں بھی ہے تو ادارے کو چلنے دیا جائے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ذرا سمجھیں. اس کو بند کیا گیا ہے پیمرا کے لیٹر کے اوپر. پیمرا جواب دہ ہے، کورٹ میں پیمرا کو لے جایا جائے گا. ٹھیک، پیمرا نے اس سے پوچھا، جسٹیفیکیشن لی، کوئی معاملہ طے ہوا اس سے پیمرا کے ساتھ، اس کی کوئی کورسپونڈنس ہوئی، اس کو موقع دیا پیمرا نے کہ بات کرے آ کے. وہ تو کہتا ہے جی ہم ڈاکخانہ تھے، ہمیں حکومت نے خط لکھا، ہم نے اٹھا کے ٹکا دیا. اگر ڈاکخانہ ہے تو بھائی اس کو بند کر دیں ڈاکخانے کو. ہمیں ڈاکخانے نہیں چاہیے، ہمیں ڈاکیے بھی نہیں چاہیے. بول کھلنا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں. بول کھلنا چاہیے، بالکل بول کھلنا چاہیے. میں چانڈیو صاحب، اس کے بعد چانڈیو صاحب، ادھر تو کنسنسس ہے بول کو کھلنا چاہیے. جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے، یہ ڈاکخانہ نہیں ہے جس کو جو پیمرا ہے. لیکن میں دو چیزیں میں پھر میرا بٹی صاحب کی بڑا احترام اور میرا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے میرے، لیکن میرا دو چیزوں کے اوپر کال اگر غلط ہے پھر تو غلط ہے، ٹھیک ہے تو نہیں آنی چاہیے. دوسرا سٹے آرڈر کے اوپر بھی کورٹس کو کچھ کرنا پڑے گا. لوگ سٹے آرڈر لے کر انڈیفینیٹلی بھاگ نہیں سکتے. اصولاً اس کے اوپر بھی یہ اس ملک کو بہتر کرنا ہے، ان چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا. لیکن آپ کی کیا پوزیشن ہے اس ایشو کے اوپر؟ میری گزارش یہ ہے کہ اگر دھمکی آمیز خط ملے ہیں یا کالز آئی ہیں تو یہ قابل مذمت ہے. کسی بھی شکل میں یہ نہیں ہونا چاہیے. برائی کو برائی سے ہم نہیں صاف کر سکتے، لیکن جو ادارہ شکایت کرے اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ بھی انصاف اور قانون کے مطابق ہے یا وہ بھی ایک پارٹی بن چکے ہیں. جب وہ پارٹی بن جائیں گے تو دوسرے لوگ بھی ان کی بات کریں گے. ابھی پیمرا کو پی ٹی وی قومی ادارہ لگتا ہے؟ کبھی اس پہ اعتراض کیا ہے؟ پی ٹی وی قومی ادارہ یا سرکاری ادارہ ہے؟ سوا وزیروں اور مشیروں کے کسی اور کو کوریج کرتے ہیں پی ٹی وی پہ، اس پہ کیوں اعتراض نہیں ہوتا؟ سر میں کاشف بھائی ایک بات علی زیدی صاحب نے، لیکن اس کا پیمرا سے لینا دینا کوئی نہیں. لیکن نہیں وہ قومی ادارے کی بات ہے. ایک بات قومی ادارہ ہے. جی چانڈیو صاحب، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے، صحافی دوست بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، بڑی دعویٰ کرتے ہیں آزادی اظہار کی اور بہت ساری باتیں، لیکن جب ان کو منصب ملا ہے ان کا چہرہ ہی دوسرا نظر آیا ہے. جب اپن خود کرسی پہ بیٹھے حکومت کی بات کرتے، سرکار کی بات کرتے. ابھی بہت سارے صحافی دوست ہیں، میں نے ان کے ساتھ پروگرام کی، اتنی بات کرتے تھے، جی بندش ہے، جی پیپلز پارٹی. جب سے ان کو حکومت میں عہدے ملے، منصب ملے، خاص کر میڈیا پہ ملے، پی ٹی وی کے انچارج بن گئے، پیمرا میں آ گئے اور لوگوں کو نمائندگی ملتی ہے، تب کیوں نہیں بولتے؟ ان کو یہاں پر سلسلہ نہیں آتی؟ یہاں نون لیگ کی سرکار کا نہیں آتا نظر ان کو؟ بڑے بڑے کالم نویس حدیثیں بتاتے تھے، جب منصب پہ بیٹھتے وہ حدیثیں بھول گئے. ویسے چانڈیو صاحب بریف جواب مجھے دیجیے گا. مجھے یہ گدر سنگھ جی تو بتائیں کہ آپ کے دور میں، یا یہ میرا خیال ہے ہر جرنلسٹ کی، بھٹی صاحب یو ول بی ایبل ٹو بیٹر ٹیل اس، یہ بہتر بھٹی صاحب بتا سکیں گے کہ ہر دور کے عجیب ہی سیویئر ہیں میڈیا کے اندر. جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو کچھ اس کے حمایتی ہیں اور کچھ اس کے سخت کرٹک ہیں. جب حکومت بدلتی ہے تو وہ سارے بھی بدل جاتے ہیں. یک جو حکومت کی حمایت کر رہا ہوتا ہے وہ مخالفت شروع کر دیتا ہے، جو مخالفت کر رہا ہوتا ہے وہ حمایت شروع کر دیتا ہے. میرا خیال ہے بیوروکریٹس کی طرح کہ اپنے جرنلسٹ بھی ہیں ساروں کے. میں اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ روش نہیں ہوتی، حکمران اس انداز سے نہیں پیش آتے. ابھی بھی کہتا ہوں اپوزیشن میں نون لیگ ہے، نون لیگ کی کرے نا ایسی مخالفت. آپ نے سٹنگ پریزیڈنٹ کے خلاف جس قسم کا جو کیا بات کر رہے ہیں، میں نے میری بات سنے، پچھلے 3.5 سال میں 2.5 سال کا میرا بائیکاٹ، 2.25 سال کا. مجھے بتائیں 25 مہینے کا، یہ اس سے زیادہ کیا مخالفت کریں ہم؟ آپ سرکاری منصب پہ رہے یا آزاد ادارے میں رہے، میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو خود بیٹھے تو ہر اصول بھول گئے.
ہر ضابطہ بھول گئے. ہم جب تھے تو ہمارے سامنے سب ضابطے تھے. انہوں نے ایک الفاظ کبھی ہمیں نہیں بولا. میں تو کہتا ہوں میاں صاحب اپوزیشن میں تو بھی بڑے بڑے بہادروں کو جرأت ہے اس میں تنقید کر سکے. اب سارا عالم صاحب میرے دوست ہیں, میرے مہربان ہیں, کیا اب ان کا بیانات ہے کہ کچھ ادارے زہر بھر رہے ہیں قوم کے. پہلے نظر نہیں آتا تھا, اب نظر آتا ہے. اب جب منصب پہ بیٹھے تو آپ لگا ہے کہ کچھ ادارے زہر اگلتے ہیں. آپ جب بیٹھے گے, اور میں 2 نام اور بھی محترم بتا سکتا ہوں, جب سرکاری منصب پہ بیٹھے ان کی روش بدل گئی ہے. کون سے نام بتائیں صاحب؟ لہجہ بدل گیا ہے. صاحب کو آدمی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں جو بھلا یہ ہمارے مشیر بنے بیٹھے ہیں وزیر اعظم کے, وزارت خارجہ اور داخلہ کے ماہر, جب یہ کالم لکھتے اور ٹی وی پہ آتے تھے, آپ کو یاد ہے کہ ان کی 70 سال عمر ہو گئی کہ ابھی تک ان کا نام نہیں رکھا گیا. کوئی نام بتا دیں. چاندیو صاحب آپ تو اچھے آدمی ہیں. ابھی میں نام حکومتی ایک اور عرفان صدیقی صاحب ہیں, نجم سیٹھی صاحب ہیں. چاندیو صاحب سے میں سننا چاہ رہا ہوں. قومی سلامتی کے مشیر بن گئے, اب ان کو وہ کالم بھول گئے جو پہلے اب نہیں لکھتے, دوسرے تیسرے سب لکھ رہے ہیں. اب کیا ہو گیا ان کو؟ منصب پہ بیٹھتے ہی اصول اعلیٰ افکار. یہ ویسے بات ٹھیک ہے. دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم کسی اور چیز پہ جائیں, میں اگین میں ایک پرنسپل اصولی پوزیشن ہے. اصول تو یہ کہتا ہے کہ فون نہیں کریں وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے پاکستان کی جو چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں کاشف, بڑا انٹرسٹنگ. جیسے سیاسی جماعتوں کے اپنے بیوروکریٹ ہیں نا, سیاسی جماعتوں کے انفارچونیٹلی اپنے صحافی بھی ہیں. بالکل ہے. یہ میرا ہے, یہ اس کا ہے, یہ میرے خلاف بات کرے گا, یہ اس کے خلاف بات کرے گا. آپ کو نہیں کوئی ایسا کہتا ہے نا, سارے بیوروکریٹ بھی سارے خلاف ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو کیوں ایسا کیوں نہیں کہتا؟ یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ کاشف کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے, اور بھی ایسے بڑے اینکر ہیں. جب آپ انکلینیشن ایسی دکھائیں گے تو پھر یہ بات ہوگی. اب جہاں تک ان کی پریس کانفرنس کی بات ہے, اور یہ جو انہوں نے کہا کہ جی اسٹے آرڈر, یہ تو انہوں نے اپنی انکمپٹنس قبول کر لی ہے. 357 کیسز کیے, کہتے ہیں 337 پہ اسٹے آرڈر مل گیا, تو اس کا مطلب ہے آپ انکمپٹنٹ ہیں. خود کس پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ واحد میں بڑی انٹرسٹنگ ہے, ان کے اوپر بھی پیپرا میں بھی ہائی کورٹ سے خود بھی تو اسٹے لیا ہوا ہے. سو دیرفور وہ جیسے کہتے ہیں جیسی کرنی ویسے کرنی. اور فیلئر حکومت آپ کی, آپ اپنی حکومت کے خلاف ہی پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ تھریٹ آ رہے ہیں. تھریٹ تو ہمیں آتے تھے, پیمرا کو آ رہے ہیں, حکومت پیمرا کو تھریٹس آ رہے ہیں نا, تو پیمرا حکومت کا ادارہ ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا نہیں جی, یہ ریاستی ادارہ ہے. پلیز ریاستی ادارہ ہے. ریاستی ادارہ لیکن پوسٹ آفس ریاستی ادارہ ہے. ریاستی ادارے جو بات فیکچولی کریکٹ ہے, میں تو فیکٹ ٹھیک کر رہا ہوں. وہ ریاستی ادارہ, پی ٹی وی کے اوپر پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ, پیمرا پہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ. آپ پاکستان کا ادارہ اٹھائیں, اس میں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ, پھر کیا ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ جسٹس؟ میں نا ویسے چانڈیو صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, میری والی بھی کر دینا. نہیں آپ بھی 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک تو جو کسی نے بھی کال کی ہے غلط کی ہے, اس میں دو رائے ہے ہی کوئی نہیں. ابصار صاحب کو یا اس کے بندوں کو نہیں, کسی ایک کو بھی کی ہے. لیکن گزارش یہ ہے, انڈیپینڈنٹ جرنلزم بہت مشکل ہو گیا, بہت مشکل ہو گیا. مشرف دور وہ ہمارے خلاف, ہم ادھر بولتے تو کہہ رہے تھے مشرف سے آپ کی کوئی ذاتی لڑائی ہے, اس وقت دھمکیاں ملتی تھی. وہ کہتے ہیں نون لیگ سے پیسے لیتے ہیں. اب نون لیگ کی حکومت آئی ہے تو یہ تنقید کرتے ہیں. دراصل جرنلسٹ کا کام ہے جو بھی برسر اقتدار ہو, اس نے اپنے وعدے نہیں پیے حکومت, اس کے بارے میں اس کو اپنے وعدے دلائے پارٹی نے. ہاں لیکن اگر میں آج نواز شریف سے کوئی عہدہ لے لوں بڑا, تو پھر میری کریڈیبلٹی لوز ہو جائے گی. بھئی میں کس منہ سے کل کو ان کو بات کرتا ہوں. تو سومو صاحب نے ٹھیک ہے, لیکن بجائے نا آپ نے کیوں نہیں عہدہ لیا؟ آپ کی پیپلز پارٹی نے بھی بائیکاٹ کیا, آپ کا مشرف نے بھی بائیکاٹ کیا, نون نے بھی کیا, پھر آپ کس سے پیسے؟ ایک زمانے میں پی ٹی آئی نے بھی تھوڑی دیر کے لیے, مجھے تو انہوں نے کہا تھا نون لیگ سے پیسے لیتے ہیں. عمران خان صاحب, نہیں اللہ کی قسم کہا, پوچھنا خان صاحب سے جا کے. ایک پروگرام وہ جو بینامی والا پروگرام, اس پہ کہا تھا. کاشف بھائی میں صرف گزارش ہے صحافیوں کے لیے, علی صاحب 2 منٹ, انہیں اس وقت نہیں, اس سے پہلے کی بات. علی صاحب میں عرض کرتا ہوں, صحافیوں کے لیے غیر جانبدارانہ بہت مشکل ہو چکی ہے. ہر سیاسی جماعت نے اپنی پارٹی کے لیڈر کو ڈیفینڈ کرنا ہے. ہم عوام کی بات کرنا چاہتے ہیں. ہم سے غلطیاں ہوتی ہوں گی, خبر غلط ہوتی ہوگی, لیکن ہم عوام کی بات ہے, ہمیں اٹیچ نہ کریں سیاسی. بھٹی صاحب آپ سے ایک سوال ہے. آپ اور کاشف, خاص طور پہ آپ بڑا ہی ڈائریکٹ بولتے ہیں, مطلب ڈر لگتا ہے کبھی کبھی. اگر میں پی ایم ایل اے میں ہوتا مجھے تو ڈر لگتا. آپ کو کبھی آفر نہیں کی؟
آپ کو کبھی تھریٹ نہیں آئی؟ تھریٹ بہت دفعہ آئی ہیں لیکن آفر الحمدللہ اللہ نے کی. لیکن میں گزارش کرتا ہوں میری طرف سے, آج نواز شریف صاحب کرپشن کے خلاف نہیں, کاشف صاحب آج میاں صاحب کرپشن کے خلاف خود ہی کاروائیاں شروع کر دیں. ڈان لیگ, پاناما لیگ اور یہ دیگر جتنے بھی کرپشن ہیں ان کے خلاف کاروائی خود شروع کر دیں, ہم ان کی تعریف کر لیں گے. ایجوکیشن ہیلتھ کاروائی کس سے پہلے ادارے بنانے شروع کرنے سے پہلے کا سب سے پہلے ہم پولیس, عدالت, پٹواری, بیوروکریسی, ادارے بنانے شروع کریں. میں کہتا ہوں میں پہلا ووٹ ڈالوں گا. میں ڈالوں گا جی, میں کہہ رہا ہوں کہ میں کیوں نہیں بھائی, میرا کسی کا پھوپھی کا پتر تو کوئی نہیں ہے. ادارہ ملک ٹھیک کرے, اس ملک کو ٹھیک کرے. چیز دیکھیں, جب آپ خود بادشاہوں کی طرح آپریٹ کرتے ہیں, کسی ادارے کا آپ کو قبول ہی نہیں کہ وہ رستے میں آئے, پروسیجرز آپ شارٹ سرکٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جب جندہ لایا جب یہ, تو پرائم منسٹر ہاؤس سے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ کال گئی دلی ایمبیسی کو کہ اس کو ویزا دے دیں. اب یہ تو پروسیجر نہیں ہے نا. اگر آپ پرائم منسٹر ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملک میں پروسیجر ہے ہی کوئی نہیں. اب آپ اگر اس کو ایک پروسیجر کے مطابق لیں اور اس کو کسی کو یہ کہہ دیں بھی ایکسپیڈائٹ کر دو پروسیجر, تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ صرف میں بتاؤں, آپ صحیح بات کر رہے ہیں بالکل, میں آپ سے 100% درست کرتا ہوں. بریک کے بعد میں واپس آؤں گا اس کے اوپر. پر اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا, ایک جرنلسٹ تھی انڈین, تو ہم پھنس گئے اس کو, ایک کوئی ایشو تھا پولیٹیکل, تو انہوں نے کہا جی آپ اس سے کیوں بات کر رہے تھے, کیا بات ہوئی, کیوں ملے اس سے, یہ ہم تو جرنلسٹ تھے بھائی, وہ بھی انڈیا سے. بعد میں پتا چلا کہ وہ اسی طرح پرویز مشرف صاحب کا انٹرویو کرنے آئی تھی, جس کے بارے میں ایسے ہی مجھے کہتی تھی آپ اسے ملے کیوں ہیں. دیکھیں یہ ہم بڑے آسان ہے ہمارے لیے, جب when you are on that side of the divide آپ ہمیں تم بات اس لیے سنا رہے ہو کہ میں ملٹری بیک گراؤنڈ سے ہوں. نہیں, میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو یہ ساروں کو اکٹھا, آپ یہ اپنے لیے علیحدہ اور ان کے لیے علیحدہ نہیں کر سکتے. یہ کیسے زیوم آپ کرتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرف صاحب نے آ کے کشمیر پہ, بھٹی صاحب جو مشرف صاحب نے کشمیر پہ فارمولا دیا, سیاستدان دیتے کہتے ملک بیچ کے آ گئے. دیکھو بات یہ ہے کاشف صاحب, سمپل بات ہے, ایک کام میرے لیے غلط ہے تو آپ کے لیے بھی غلط ہے, ایک میرے لیے غلط ہے تو آپ کے لیے بھی. ایک لمحہ بھی میں اگر یہ کہوں کہ مشرف نے ٹھیک کیا تو پھر تو بالکل تمہاری بات جائز لگتی ہے, ورنہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. اگر اس نے غلط کیا تھا تو یہ بھی غلط بولا کریں نا سر. کیوں نہیں بولتا میں؟ کون بولا آپ نے نام لیا تو میرے جندال والا ایشو تھوڑا سا غلط ہے. یہ انفارم کرنا چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سر کہ اصول, اگر سب اصول پہ چلیں گے نا تو پھر سب اصول کے اوپر چلیں گے. سب نہیں چلیں. آپ جب اپنے لیے اصول ایک علیحدہ کریں گے تو پھر دوسرے کے لیے تباہی اسی لیے ہوتی ہے, جب اپنے لیے آپ اور دوسرے کے لیے ہو. ہاؤ ڈو یو اسیوم کہ میں اس کو کنڈیم نہیں کرتا؟ آپ کو نہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ یو سر. ادارے کی آپ اگر اس کے لیے ادارے کی, جس طرح مجھے میں جو ہی کہوں گا, میں نہیں, وہ کہتے ہیں آپ کی بات نہیں کر رہے, ادارے کی بات کریں. انسٹیٹیوشن, بھٹی صاحب سے میں جرنلسٹ کی بات کرتا ہوں, بھٹی صاحب کی نہیں پوچھتا, ادارے کی آپ ایک پروفیشن کی بات. مشرف جب پریزیڈنٹ بن گیا, جب اس نے اپنی پارلیمنٹ بنا لی, جب اس نے اپنے ساتھ سیاستدان سارے ملا لیے, پھر وہ ادارہ نہیں رہا. آپ کہتے ہیں سر, میں یہ بالکل میں پورے وثوق سے کہتا ہوں, جب تک وہ چیف رہا. میں آپ کو مثالوں پہ مثالیں دے سکتا ہوں کہ کس طرح ادارے نے مشرف صاحب کی جو بھی ان کی ڈائریکشن تھی اس کو فالو کیا. ادارہ تو یہی کرتا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں سر, اس کو ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. چانڈیو صاحب, اس سے پہلے کہ میں اگلے ایشو پہ جاؤں, ایک میاں صاحب کا بیان ہے جس کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. یہ جو ادارے اور اس ملک کا نظام بہتر کرنے کی جو ساری بحث ہے, آئی تھنک دس از بہت اچھا وقت آ گیا کہ بحث چل رہی ہے کہ ادارے سب اپنی اپنی ڈومین اور باؤنڈریز میں رہ کے کام کریں. یہ ہم اچیو کر پائیں گے کسی وقت کہ سیاستدان بھی اپنا کام ٹھیک کرے؟ یہ بیان نہ دے دیکھیں جی کرپشن ہم سے نہیں ہوتی کور. اب دیکھیں دو ایکسٹریمز ہیں, میں دوسرا بیان سناؤں گا میاں صاحب کا. ایک ایکسٹریم ہے جس میں ایک ادارے پہ الزام لگ رہے ہیں میں دھمکیاں دینے, دوسری ایکسٹریم ہے ایک ادارے کا سربراہ, یہ ادارے سے سربراہ مطلب گورنمنٹ کا جو ہیڈ ہے وہ کہتا ہے جی کرپشن کیا کرتے ہیں جی, ان کو اگر کریں گے تو سال لگ جائیں گے. بھائی آپ کا خیال ہے یہی طریقہ ملک کو آگے لے کر جانے کا؟ میں کاشف بھائی بڑی ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں, میں تمام اداروں کے لیے آپ کی رائے سے متفق ہوں کہ وہ اگر اپنے اپنے حدوں میں رہیں اور اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں تو بہت ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, کچھ ادارے ایسے ہیں جن پر ذمہ داری یہ ہے کہ اداروں کو اور نظام کو اپنے حدوں میں رکھے. اگر وہ ادارے پٹری سے اتر جائیں تو ہم کہاں جائیں؟ اس ملک میں بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہوئی ہے جن کے ذمے تھے. یہ کون سا ادارہ ہے جس کی بات کر رہے ہیں آپ جس نے ساروں کو حد میں رکھنا ہے؟ مثال چلیں چھوڑے, مثال اینٹی کرپشن ہے, آئے کرپشن ختم کرنے ہیں, لیکن سارے اینٹی کرپشن کے
ادارہ تو بتا دے تاکہ ہمارے نہیں نہیں انہوں نے اینٹی کرپشن کیا. او یار کاشف جی بات یہ ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے. جو میں بات کر رہا ہوں وہ بچہ بچہ جانتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اب نہ جانے تو آپ نے جانے. آپ نہیں جان رہے, آپ نہیں بتا رہے, ہم تو پوچھنا چاہ رہے ہیں, ہم تو نالج میں اضافہ چاہ رہے ہیں. او یار میں خدا آپ سے سیکھتا ہوں. جان دے کی کہتے ہیں میں خامہ چسکے لندے رہندے اسی آتے جرنلسٹ ہیں سارے سامنے چسکے لندے رہندے نے ہٹے. سوبرو صاحب سمجھتے ہیں صحافی کلاس سے طالب علم میں بیٹا یہ آپ کو سوال نہیں پوچھنا چاہیے, بیٹھ جاؤ کسی ادارے کا. سر یہ سنیے گا ذرا میاں صاحب نے کہا کیا, اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کا سب سے بڑا ڈائلما یہ ہے, سب سے بڑی مسئلہ کیا ہے, یہ سب سے بڑا مسئلہ. بہت کچھ پروب ہونے والا ہے اس ملک میں, یقین مانیں آپ. اگر پروب کرنے لگے تو ہمارا سارا وقت پروب میں چلا جائے اور یہ کام رہ جائیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کچھ پروب ہونے والا ہے, اتنے گھپلے ہیں, اتنے یہاں کرپشن کے سکینڈلز ہیں کہ جتنا کہا جائے اتنا کم ہے. لیکن وہ میرا خیال ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنے یہ انشاءاللہ یہ پہنچے گا اپنے لاجیکل اینڈ تک, یہ چیزیں بھی پہنچیں گی. ان کی طرف ہماری توجہ, ہم اس سے اپنی توجہ ہٹانا نہیں چاہتے. مجھے مسئلہ کیا ہے اس سے, I'll ask you guys to respond to this. میرا مسئلہ اسے میں ذاتی طور پہ کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو صرف ایک بجلی کا وزیر نہیں ہوتا آپ کے پاس, ایک ریلوے کا وزیر نہیں ہے, ایک انٹیریئر منسٹر نہیں ہے, آپ کے پاس ایک نیب کا ادارہ ہے, FIA کا ادارہ ہے, IB ہے, دوسرے ادارے ہیں جو SECP, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, FBR, جس کے بارے میں سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جناب یہ ادارے ہمارے سامنے یا تو وفات پا چکے ہیں نیب جیسے, یا یہ ادارے کام نہیں کرتے, ڈس فنکشنل ادارے ہیں یہ سارے کے سارے. اگر آپ نے ان کی تحقیقات کرانی ہے تو آپ نے بجلی کے کام روک کے تحقیقات نہیں کرانی ہے. ایک طرف بجلی بنائیں, دوسری طرف تحقیقات کرائیں, کر دیکھیں کس کس نے چوری کی ہے, کس کس جگہ چوری کی ہے. یہ کون سی لاجک ہے؟ میں تو یہ سمجھ نہیں سکا کہ کرپشن کی تحقیقات ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن گئی ہے. یہ پرائم منسٹر کا بیان اس پاکستانی قوم کے لیے لمحہ فکری ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے کہ ہم کرپشن پکڑیں گے تو ترقی رک جائے گی. بھائی کرپشن کے تو ادارے الگ بنے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب نیب ہلکی سی ہلی تھی, آپ نے کہا تھا اس کے ناخن کاٹنے ہیں, یہ شریفوں کی پگڑیاں اچھالتی ہے, اور آپ تو کرپشن کی. سن لیں نا, نیب نے روڈ تو نہیں نہ بنانا ہے, اس نے کرپشن روکنی ہے. FIA بنائی ہوئی ہے, آپ نے کسٹم بنایا ہوا ہے, انکم ٹیکس بنایا, انہیں اپنا کام کرنے تھے. بھائی آپ ایک دونوں کو مکس کیسے کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کرپشن کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ کو خطرہ ہے کہ یہ ہاتھ ادھر جاتے جاتے کہیں ہماری طرف نہ آ جائے. پناما لیک ہے کیا؟ اصل تو یہی ہے نا کہ شبہ ہے. ابھی میں آؤں گا اس کے اوپر, ہمارے دور میں کوئی کرپشن کا سکینڈل نہیں آیا. آپ نے بڑی یہ کریکٹ بات کی کہ کوئی بھی حکومت صرف ایک کام کے لیے الیکٹ ہو کے نہیں آتی, اس نے سارے سفیئرز کو اٹینڈ کرنا ہوتا ہے اور اسی جوش جذبے سے کرنا ہوتا ہے جس کی. اب بات یہ ہے ترقی کیا قرضوں پہ ہم نے کرنی ہے؟ صرف قرضے لے کے ترقی ہے؟ یہ کون سی ترقی ہے یار؟ یہ جو بن رہا ہے سی پیک, یہ تو سارا قرضہ ہے, یا جس کی انویسٹمنٹ ہے وہ ہم سے نچوڑ کے نکالے گا. اصل چیز یہ ہے کہ اس ملک کا پیسہ بچائیں تاکہ آپ کا اپنا پیسہ ہو جس میں آپ ترقی کریں. 1354 ارب روپیہ پچھلے سال آپ نے ایئر مارک کیا پچھلے بجٹ میں ڈیٹ سروسنگ کے لیے, اور 72 ارب ڈالر آپ کا قرضہ ہے, جبکہ 375 ارب ڈالر کے ایسٹ اور پیسہ باہر پڑا ہوا لوگوں کا. اگر یہ پیسہ چوری کا جو باہر گیا ہوا ہے یہ ملک میں ہو, یا کم از کم چوری آئندہ رک جائے, تو آپ کو تو ضرورت نہیں پڑتی قرضے لینے کی. سر سوال یہ ہے نا, بنیاد کیا ہے آپ کے مسائل کی؟ آپ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کرپشن کے رکھوالے ہیں, آپ اس کو کسی نہ کسی بہانے تحفظ دے رہے ہیں, آپ کسی پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے. دیکھیے بات یہ ہے, who would know more about corruption than نواز شریف؟ مطلب کرپشن کے بارے میں کس کو پتا ہوگا نواز شریف سے زیادہ؟ جب بھی انہوں نے یہ بات کی, ان کو شاید اپنی جاب رسپانسبلٹی کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں فیتے کاٹنا اور پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں ایئرپورٹ بنانا وہ ان کا کام پورا ہو گیا. اصل میں پیرلل آرگنائزیشن چلتی ہیں نا, اور اس ملک میں بچ کے جاتے کیوں ہیں لوگ؟ جو آپ نے انسٹیٹیوشن کی بات کی, پروسیکیوشن بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے. آپ جب پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے کسی کو تو ایسی اس نے بچانا ہے. آپ نے کیا ہے؟ امیجن آپ نے کیا ہے. وہ آرٹیکل 165 جس پہ لگا, جس نے اس کے اندر جس نے میجسٹیریل بیان دیا, اس کو آپ نے خزانے کی چابی دی ہے جو کراؤن وٹنس ہے. 164 وہ خزانہ وہ فائنانس منسٹرز کو بنا دی ہے. پھر آپ بات کر رہے ہیں کرپشن کی.
یہ کبھی بھی کرپشن کی نہیں کر رہے, بات کرپشن کو نہ پکڑنے کی بات کر رہے ہیں. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ سب سے زیادہ کرپشن کو وہ ایکسپٹ کر رہا ہوں. ایفیکٹیولی پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ ویسے تو گھپلے ہیں, جدھر ہاتھ ڈالے وہاں پہ گھپلا ہے, اسکینڈل ہے, تحقیقات کریں گے تو ترقی رک جائے گی. ایکسپٹنگ از فیلئر ونس اگین. پھر انہوں نے اپنی فیلئر ایکسپٹ کر لیا. یہ کیا بات ہے؟ راشیور مرتسی رشوت لینے اور دینے والا جہنمیوں کو بچانے کا کہہ رہے ہیں کہ ترقی رک جائے گی. اگر میں نے جہنمیوں کو پکڑا, نہیں میری عرض سن لے, ایک روزانہ چیئرمین ایف پی آر کہتے ہیں 10 سے 12 ارب روزانہ کی کرپشن ہو رہی ہے, اس کو 365 دن سے ملٹیپلائی کرے. طریق صاحب نے تو پیپلز پارٹی کے دور میں 500 ارب کی کرپشن کی بات کی. یہ پیسے کس کی کرپشن؟ لوگوں کا لوٹ رہے ہو نا آپ, اور چند خاندان لوٹ رہے ہو. اور خود کہتے ہیں سوئس اکاؤنٹ میں پیسے کتنے پڑے. انبلیویبل. پاکستان کا بیان موقع محسوس, لوگ لاکھوں کروڑوں سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. بھئی آپ بتائیں دے, آپ نے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کرپشن کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ڈیفینڈ. اور چانڈیو صاحب, ہر حکومت کا بنیادی ذمہ داری 3-4 چیزیں جو ان کی بنیادی ذمہ داری میں آتی ہیں. یہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو میرا پیسہ ریاست کے خزانے میں موجود ہے اس کی حفاظت کی بنیادی ذمہ داری وزیر اعظم پاکستان اس وقت کی حکومت کی ہے. حکومت وقت کا کام ہے اس پیسے کی حفاظت کرنے کا. میں کاشف بھائی ایک بات گزارش کروں آپ سے, میرے کو ایک پل کی اجازت دیں کہ میں ایک سیکنڈ آپ کو یاد دلاؤں جو پہلا قوم سے خطاب ہے میاں صاحب کا. جب الیکشن کے مرحلے میں تھے تو انہوں نے کہا ہم ساری تباہیوں ٹھیک کر دیں گے جو پیپلز پارٹی نے کی ہے, یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے, ہمارے پاس اعلیٰ دماغ ہے, ہم نے کمیٹی بنائی, ایک ٹیم ہے, وہ ٹیم آئے گی سارے مسائل حل کرے گی. پھر جب منتخب ہو گئے وہ ٹیم پتہ نہیں کہاں گئی, لیکن قوم کا خطاب یاد کریں آپ, بہت ضروری ہے. خطاب میں انٹرویو میں سنا سکتا ہوں آپ کو جو انہوں نے کی ہے, آپ ذرا سنیں, میرے سے سنیں نا, میں سناؤں آپ کو. وہ خطاب نہیں تھا, مرثیہ تھا. وہ ماتم کر رہے تھے وزیر اعظم کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا چکر ہوگا, اتنی بڑی مصیبتیں ہوگی. بھائی آپ کو پتہ نہیں تھا تو آپ وزیر اعظم بنے کیوں؟ آپ نے پہلے پلاننگ کی تھی, آپ نے کہا اعلیٰ دماغ ہے, پھر آ جائے. اب 2 باتیں میری سنیں, 2 باتیں سن لیں میری. ان بیانات کی 2 باتیں. ایک یہ ہے, یہ کھلی ناکامی ہے, ناکامی کا اعتراف ہے, بڑے شائستہ انداز میں ناکامی کا اعتراف ہے کہ نہیں کریں گے ہم کرپشن کے خلاف کوئی کارروائی. دوسری جو وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب چند دن پہلے تقریر کر رہے تھے. وہ کیا کہہ رہے تھے آپ ذرا سنیں. وہ یہ کہہ رہے تھے انہوں نے ہمارے پیچھے پڑ گئے, ہماری باتوں کے پیچھے پڑ گئے. وہ جی وہ لندن میں محل ہے اس کے پیچھے کیوں نہیں پڑتی, وہ جو فلاں سیاستدان ہے اربوں روپے خرچ کر رہا ہے, جی وہ کہاں سے لائے. کیا مطلب؟ ہمارے سے نہ پوچھیں, صرف ہمارا پوچھیں گے. یہ اپنا چھپانے کے لیے, اپنا چھپانے کے لیے, اپنا گناہ چھپانے کے لیے, یہی مسئلہ اپنا چھپائے اپنا نکالے. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے. میں ایک کتاب کا ایک پورشن پڑھنا چاہتا ہوں. ایک منٹ, یہ شریف خاندان کا مائنڈ سیٹ ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے. حمزہ شہباز اسکول میں کہتا ہے کرپشن ہوتی ہے, وہ چاچا کہہ رہا کرپشن ہوتی ہے. مطلب یہ تو مائنڈ سیٹ دیکھیں نا ان کا, بھول کیوں گئے؟ یہی تھے. میں ایک, یہ آپ نے کتاب ساروں نے پڑھی ہوگی, کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. میں اس کا میں اس کا چھوٹا سا ایک پورشن پڑھنا چاہوں گا جو ہمارے ملک میں اس لیے ریلیونٹ بہت زیادہ ہے. ویسے میں میرے ذہن میں آیا تو میں کہا اس کو, میں میری کتاب میں کہا آئی شوڈ ریڈ دس, کہ اکنامک ہٹ مین یعنی وہ لوگ جو ہماری معیشت کو, ہمارے جیسے ملکوں کی, تھرڈ ورلڈ کو کس طرح اس پہ قبضہ کرتے ہیں, اس کو یرغمال کیسے بنایا جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے دس از واٹ این اکنامک ہٹ مین ڈز بیسٹ. We build a global empire, یعنی ایک دنیا کی ہم empire بناتے ہیں. یہ elite group of men and women who utilize international financial organization to foment conditions that make other nations subservient to the corporatocracy running our biggest corporations, our governments and our banks. These take the form of loans to develop infrastructure. کس طریقے سے ملکوں کو یرغمال بنایا جاتا ہے؟ لون دیے جاتے ہیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے, electricity generating plants, highways, ports, airports or industrial parks. A condition of such loans is that engineering and construction companies from our own country must build all these projects. سی پیک یاد رکھیے گا, میں کچھ اس کے خلاف کہنا نہیں چاہتا, بس صرف ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بناتے کس طرح ہے کہ یہ سارا کچھ یعنی ایئرپورٹ, ٹرینیں, بسیں, انفراسٹرکچر, روڈیں, اس کے لیے لون ہم لیتے ہیں باہر سے, جو ہم لے رہے ہیں کبھی باہر امریکہ سے لیتے ہیں. سنیے گا, سن لیں ذرا. اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے انجینئرنگ اور کنسٹرکشن کمپنیز ہمارے اپنے ملک سے آتی ہیں. بالکل یہی بات ہے. In essence, most of the money
یعنی زیادہ تر پیسہ امریکہ سے باہر جاتا ہی نہیں ہے. وہ ان کے جو کنسلٹنٹ اور ان کی کمپنیاں ہیں چائنا کے قیدی ان کے جیلوں سے نکل کے آ کے ہماری روڈیں بنا رہے. بائی دا وے جسٹ یہ کتاب, یہ اکنامک ہٹ مین نے کتاب لکھی ہوئی ہے اور یہ ون آف دا بیسٹ سیلنگ بکس ہے. In essence, most of the money never leaves the United States. It is simply transferred from banking offices in Washington to engineering offices in New York. Despite the fact that money is returned almost immediately to corporations that are members of corporatocracy, the recipient country is required to pay it all back, principal plus interest. کہ ہمارے پیسے تو ہمارے ملک سے باہر ہی نہیں جاتے, لیکن ملک کو وہ پیسے سود کے ساتھ واپس کرنے پڑتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ پاکستان کی بات ذرا میں کانٹیکسٹ سمجھے. If an economic hitman is completely successful, the loans are so large that debt is forced to default on its payments after a few years. کہ آپ کا لون اتنا بڑا ہوگا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. When this happens, then like the mafia we demand our pound of flesh. جب ایک ملک ڈیفالٹ کرنے کے قریب آئے گا پھر ہم اپنا حصہ اس سے مانگتے ہیں. اب حصہ کیا ہے یہ سنیے گا ذرا. When this happens, then mafia we demand our pound of flesh. This often includes one or more of the following: control over United Nations votes. کہ اگر آپ ڈیفالٹ کے قریب آئیں گے تو یونائٹڈ نیشنز کا ووٹ ہمیں چاہیے آپ کا. انسٹالیشن آف ملٹری بیسز جو ہم دیتے رہے ہیں اپنی, کہ ہمیں ملٹری بیس دیں, ہم نے اپنی ایئرپورٹ اور لینڈنگ پر پیڈز دیے ان کو. ایکسیس ٹو پریشس ریسورسز سچ ایز آئل اور دا پیناما کنال, یعنی ریکوڈک آپ نے اٹھا کے سینڈیک دیا تھا ہم نے چائنیز کو, ریکوڈک کو بھی آپ نے اٹھا کے, سو آپ اپنے ریسورس اٹھا کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں. آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں رہتا کہ آپ کریں کیا. اینڈ اس کے باوجود کہتا دا ڈیٹر اسٹل اوز اس دا منی, کہ سب لینے کے بعد بھی جس ملک کو ہم نے ادھار دیا ہے وہ قرضدار آج بھی ہمارا قرضدار ہے. وہ آپ کو قرض کے شکنجے میں ایسا جکڑتے ہیں کہ آپ کو اسے باہر نہیں نکلنے دیتے. انفارچونیٹ ریالٹی ہے ہمارے ملکی کے ادھار لے کے وہ ایسے پروجیکٹ آپ کو لگواتے ہیں جس کا ملک کو فائدہ نہیں ہے, افراد کو فائدہ ضرور ہوگا. قرض سود در سود ادھار دے کر, قرض نہیں, ادھار تو ہوتا اتنا ہی واپس, قرض دے قرض سود در سود, اور وہ قرض آپ کو دیتے ہیں, آپ ساری عمر وہ قرضے واپس کرتے ہیں. آج آپ کا 37% بجٹ 37% بجٹ صرف ادھار واپس کرنے میں یا قرض واپس کرنے میں جا رہا ہے. تھینک یو فار کریکٹنگ, قرض واپس کرنے میں جا رہا ہے. اور اس کا نقصان ہمیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں چیزیں وہ بنا کے دے رہے ہیں جو ہمیں شاید اتنی اہم نہیں ہے ہمارے لیے, لیکن ہمارے اوپر روز کا قرض اور ادھار نہیں ہے کاشف, بلکہ ان کو ہم خود چلا رہے ہیں سبسڈیز دے کے. آج آپ میٹرو بسز جو ہیں وہ ہر مہینے ان کو سبسڈی $1.5 ارب کی جب آپ ٹرین بنائیں گے اور چائنیز اس کے پیسے دیں گے تو یہ چائنیز کر رہا ہے. چائنیز آپ کا قرض بڑھا رہا ہے تاکہ کل آپ چائنیز کی ہر ڈیمانڈ پوری کرنے پہ مجبور ہوں گے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. علی زیدی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, میں پھر آؤں گا. یہ جو ویسے آپ نے کیونکہ اکنامکس کی بات کی تو آئی جسٹ ریمائنڈڈ می کہ میں نے کتاب پڑھی تھی قرضوں کے بارے میں. بڑا انٹرسٹنگ آپ نے یہ پڑھا جان پرکنز کا, یہ بڑے مزے کی بات ہے, جو مور کرپشن لیڈز ٹو مور گروتھ, یہ کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب. لیکن مجھے بھی ایک جناح صاحب کا 6 مئی 1945 کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے, ایک لائن کا, چونکہ اس وقت انڈیا تھا, پاکستانی تھا 1945. انہوں نے لکھا کرپشن از اے کرس ان انڈیا and amongst Muslims, especially the so-called educated intelligentsia. Unfortunately, it is this class that is selfish, morally and intellectually corrupt. No doubt this disease is common, but among this particular class of Muslims, it is rampant. Now, this book also tells you, یہ کتاب آپ کو یہ بھی کہتی ہے کہ جو ریسورسز ہیں نا اس طرح کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے, وہ 1-1.5% کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, باقی ساری عوام. یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 70 سے 90% ریسورس 1%. یہ تو اس وقت جناح صاحب نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ اچھا وہ مائنڈ سیٹ انہوں نے تو چینج کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن جو ہمارے بالآخر ان کی اونرشپ کہیں اوپر ایک ہی جگہ پہ جاتی. چانڈیو صاحب پھر میں آپ کو بریک میں فنش اٹ ہیئر. چانڈیو صاحب, کیا ہم لوگوں کو یہ بنیادی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی؟ دنیا لکھ رہی ہے کہ کس طرح لوگ ملکوں کو کیا جاتا ہے, روپ ان کیا جاتا ہے, ہم اسی لائن پہ چلے جائیں گے. دیکھیں, ایک پہلی بات تو بنیادی یہ ہے, جب میں کہتا ہوں کہ جمہوریت کا تسلسل اور بار بار حکومت کے لیے عوام کی طرف متوجہ ہونا پارٹیوں کے احتساب کی بہتر شکل ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ابھی جو آپ نے مثال دی ہے غیر ملکی قرضوں کے لیے, قرضے بھی دیں, کام کرنے والے بھی اپنے ہوں, پیسے بھی یہاں نہیں آئے اور ہم سود بھریں. اپنے ملک میں کیا ہوا
یہ آپ کو یاد ہے گردشی قرضے آپ کو یاد ہوگا نا کہ یہ گردشی قرضے جب ہم دے دیں گے تو بجلی کا بحران بھی ختم ہو جائے گا, قرضہ بھی ختم ہو جائے گا, اربوں خربوں اپنے من پسند, جیسے انہوں نے کتاب میں بتایا, اپنے من پسند لوگوں کو دیا, کمپنیاں بھی ان کی اپنی, پیسے بھی گئے. وہ گردشی قرضے آج اتنی بڑی مقدار میں جو وہ کچھ نہیں تھے. کیا بجلی کا بحران ختم ہو سکا؟ اپنے ملک میں بھی یہی ہو رہا ہے جو باہر والے سر وہ اپنے ملک کے حساب نہیں بتا رہے, وہ ہمارے ملکوں کا ہی بتا رہے ہیں. کلوزنگ ریمارکس فرام یو سر. یہ کتاب ایکچولی میں یہ کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں ہمارے ملک میں خود جب حکمرانوں کا یہ انداز ہو اور احتساب نہ ہوگا تو یہی طریقہ کار چلے گا. ان کو روکنے والا کون ہوگا؟ ابھی جو ان کے پاس طاقت ہے, جو ان کو گھمنڈ ہے, جو ان کو تکبر ہے, کسی کے آگے سامنے جھکنے کو تیار نہیں, کسی کو حساب دینے کے تیار نہیں, کسی ادارے کو کوئی یہ اہمیت نہیں دیتے. اگر یہ غیبی قوت کی انہی کو طاقت ہے اور کسی پارٹی کو نہیں ہے. میں جنرل صاحب سے سنو سر, بہت چھوٹا وقت کو کہہ رہے ہیں کہ بہت تکبر ہے, لیکن اینڈ آف دی ڈے سر this is how everybody has worked. یہ بحران رہے گا. چیز یہ ہے کہ میں سب کے بارے میں بات کروں, جب آپ عوام کو اس طرح کی چیزوں سے بے وقوف بنا سکتے ہیں اینڈ ان ریٹرن یو کین گیٹ اے ریوارڈ کہ ووٹ مل گیا یا کچھ, تو پھر میرا خیال یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ, اب میں ان سے پیپلز پارٹی کا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان رہا ہے, 3 الیکشن لڑے ہیں, اسی طرح یہ بھی اپنے پل اور سڑکوں اور ان چیزوں کے کر رہے ہیں. یہ سارا قرضہ ہے جو آگے 3-4 جنریشنز آگے اتارتی رہیں گی اور نہیں اترے گا, کیونکہ اس قرضے کے چکر میں سے باہر نہیں آئیں گے. پیسے نہیں چاہیے, پیسے تو ان کے پاس ہیں, انہیں جو چاہیے وہ ہم ان کو دے رہے ہیں. ان کو ہمارے اڈے چاہیے تھے, ہم نے اڈے بھی دیے. ان کو ہماری بیسز چاہیے تھے, ہم نے بیسز بھی دی. سب کچھ آپ کا سینڈ ایکٹ جو دنیا کی سب سے بڑی, اس میں ہم نے چائنیز کے حوالے کر دیا. یہ نئی کینیڈین کنسورشیم, یہ جہاں وین کی کمی ہو, جہاں لیڈر دوسری طرف سوچتا نہیں دور کی بات. میں نے نا درجنوں سود خوروں پہ سٹوریاں کی ہیں, میں نے آج تک کوئی ایسا نہیں دیکھا جو سود لیا اور بندہ بچا ہو. یاد رکھ رہے ترقی, خوشحالی اور کرپشن ساتھ ساتھ چل ہی نہیں سکتے. یہ لفظی جھوٹ ہے, یہ قوم کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے کہ کرپشن بھی چلتی رہے اور آپ ترقی بھی کریں. یہ پاسبل نہیں ہے. میں آخر میں صرف تھوڑا سا جو میں نے ہم نے پہلے سمجھایا تھا کہ کس طریقے سے ملکوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے, کہ آپ کو قرضے دیے جاتے ہیں ان پروجیکٹس کے اوپر جو پروجیکٹ شاید آپ کی فوری وقتی ضرورت نہیں, اس میں پیسے جنریٹ کر رہے ہیں, وہ پیسے آپ کو نہیں دیتا. اگر آپ کمائی کریں تو پھر ایسی چیزیں لگائیں تو بڑی اچھی بات ہے. پوری پارلیمنٹ ملا کے اتنا ٹیکس نہیں بھرتی, ایف بی آر کو ٹھیک نہیں کیا جتنا آپ بھرتے ہیں. ایگزیکٹلی, اتنا ان قرضوں کو جب بنایا جاتا ہے, یہ کتاب یہ کہتی ہے جب قرضے بنائے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ملک ہمارے کنٹرول میں آ جاتا ہے. وہ کیسے کہ جس طرح آپ کا گھر ہے اور آپ کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے, غریب گھر ہے آپ کا, بچے اسکول نہیں جا سکتے, صحت کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں, اور میں آپ کو ادھار دے کے آپ کو ایک لینڈ کروزر یا بڑی گاڑی خرید دوں جس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. گاڑی ظاہر ہے لوگ کہیں گے جی ہم ادھر سے اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ تک اسکول جاتے ہیں, میرے بچے ہن کر کے بڑی گاڑی میں جاتے ہیں, لیکن آپ کے پاس وہ پیسہ نہیں ہے جو آپ کی فوری اور ضرورت ہے. کہ جو جیسا چائنیز کہتے تھے ڈونٹ گیو دم فش, لوگوں کو مچھلی مت دیں, ان کو مچھلی پکڑنا سکھائیں. اس طرح یہ ڈیٹ کریٹ کر کے ملکوں کو یرغمال بنایا جاتا ہے. ایک طرف اس گاڑی کا آپ نے قرضہ اتارنا, دوسری طرف اس کی مینٹیننس پہ بھی آپ کے پیسے ہیں اور وہ پیسے بھی نیچے آتے ہیں. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.